الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کل نفس ذائقۃ الموت صدق اللہ مولانا العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سامعین حضرات، قرآن مجید کی ایک آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کری، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کلو نفس ذائقۃ الموت، کہ ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا، یعنی ہر نفس جو اللہ کی مخلوق ہے سب مرنا ہے، کوئی نہیں بچے گا۔ الحی القیوم، اللہ تبارک و تعالیٰ یہ جو زندہ اور جاوید ہے، ہمیشہ رہے گا، اپنے آپ میں محمود ہے، وہ ہمیشہ قائم ہے اور ہمیشہ سے قائم ہے اور ہمیشہ قائم رہے گا۔ تو لیکن انسان نے مرنا ہے، اور یہ ایسی تلخ حقیقت ہے، تلخ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ موت کوئی نہیں پسند کرتا۔ یعنی آپ دیکھیں کہ ہر آدمی مسلمان جو ہے جنت میں جانا چاہتا ہے، اور جنت میں جانے کے لیے مرنا پڑے گا، اور مرنا ہم میں سے کوئی چاہتا نہیں ہے۔ ہر آدمی ہزار سال زندہ رہنا چاہتا ہے، تو دوغلاپن دکھتا ہے نا، کردار کا دوغلاپن، تو مرنا تو پڑتا ہے نا، جنت میں جانے کے لیے مرنا تو پڑے گا۔ تو دیکھیں یہ ایسی حقیقت ہے جس کو بڑے سے بڑا کافر بھی نہیں جھٹلا سکتا، یعنی توحید، رسالت، آخرت، فرشتے، جن، کتابیں، ان سب کا انکار کوئی کر سکتا ہے، بعد سے بعد الموت کا بھی انکار کر سکتا ہے، لیکن موت کا انکار نہیں کر سکتا۔ یعنی موت کے بعد کی زندگی کو انکار کر سکتا ہے لیکن موت کا انکار نہیں کر سکتا۔ سب جانتے ہیں کہ ایک دن مرنا ہے، لیکن ہاں کسی کے فلسفہ الگ ہے، مرنے کے بعد کوئی سوچتا مٹی بن جاتے ہیں، اس کے بعد ختم، کال چکرے سب ختم ہو جاتا ہے۔ الگ الگ جو لوگوں کی جو ہے مختلف آرائیں ملتی ہیں مذاہب کے اندر، لیکن موت کو کوئی انکار نہیں کر سکتا، تو موت کا انکار نہیں کر سکتا۔ لیکن مسلمانوں کے اندر جو تدفین کے مسائل ہیں، اس کے تعلق سے بھی ہمیں جاننا چاہیے۔ مرنا تو سب نے، تدفین کے مسائل کیا ہیں اس کو بھی ڈسکس کرنا چاہیے۔ مسلمان ہمارے یہاں آپ دیکھیں گے کہ ہر آدمی ایک الگ سا تتر بتر سا ماحول رہتا ہے، اختلاف بھرا ماحول رہتا ہے میت کے دوران، کہ لوگ اپنی اپنی رائے ایک دوسرے پر چسپا کر رہے ہوتے ہیں، اپنا علم کی الٹیاں اس وقت کر رہے ہوتے ہیں، حالانکہ جو اس وقت ائمہ اکرام ہیں ان سے پوچھتے نہیں ہیں، اور جن کو ذرا سا علم نہیں ہوتا وہ زیادہ پٹھلائی کر رہے ہوتے ہیں، نہ ان کا حدیث پر کبھی انہوں نے پڑھی نہ قرآن پڑھا، اور وہ زیادہ بڑھ چڑھ کے کام کر رہے ہوتے ہیں۔ اگر انہی سے جنازے کی نماز کے لیے کہہ دیا جائے تو جنازے کی نماز پڑھانا نہیں آتی، لیکن وہیں پر جب تدفین کے معاملہ ہوتا ہے سب سے زیادہ وہی لوگ پٹھلائی کر رہے ہوتے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہوتی ہے کہ وہ کام کرنا آسان ہے، نماز پڑھانا مشکل ہے، نماز سیکھنا مشکل ہے۔ تو تدفین کے مسائل جو ہے نا، ان کو ضرور سمجھنا چاہیے۔ ہمارے بہت سے لوگ جو ہے غیر مناسب عمل کر رہے ہوتے ہیں اس وقت۔ اس میں سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ جب میت کا انتقال ہونے والا ہوتا ہے، وہ مرنے والے ہوتے ہیں، جس کا اللہ تعالیٰ نے وقت لکھ دیا، وہ مرنے والا ہوتا ہے، اس وقت لوگ الگ الگ باتیں کر رہے ہوتے ہیں۔ کچھ تو تجھ سے معافیاں مانگ رہے ہوتے ہیں، کچھ اس کو معاف کر رہے ہوتے ہیں، کچھ کہتے ہیں ہم تیرا قرضہ معاف کر دیتے ہیں، اس طرح کی باتیں چل رہی ہوتی ہیں۔ کچھ یاسین شریف پڑھنے بیٹھ جاتے ہیں، حالانکہ یہ ضعیف روایت ہے، اور کوئی بھی صحیح روایت اس کے تعلق سے نہیں ملتی کہ میت کے پاس سورہ یاسین پڑھنی ہے۔ جب بھائی ہم کس دین کو لے کے چل رہے ہیں؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دین، وہ جو دین لائے انہوں نے بتایا نہیں، تو پھر وہ کام کرنا کیوں ہے؟ پتہ نہیں، سمجھ میں نہیں آتا ہمارے لوگوں کا کیا معاملہ ہے، اور اس کے بعد ہٹ دھرمی اور ہوتی ہے۔ اب دیکھیں اس میں ایک مسئلہ، جب میت کا دم نکل رہا ہوتا ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کتاب الجنائز چیپٹر کے اندر ہے مسلم شریف کا، اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان لوگوں کو جو مر رہے ہوں یا مرنے کے قریب ہوں، ان کو جو ہے لا الہ الا اللہ کی تلقین کرو۔ اس سے مراد ہے کہ ان کے منہ پر بھی وہ کلمے آ جائیں گے، کم سے کم ذہن تو اس پر دوڑے گا، تو اس کی موت اس وقت ہو جب اس کا ایمان پورا تازہ ہو، تو اس لیے کلمہ کی تلقین کری جاتی ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھوانا چاہیے۔ لیکن ہمارے لوگ اس وقت تو کچھ اور کر رہے ہوتے ہیں، اور جب میت کو کندھے پہ رکھ کے لے جا رہے ہیں تو اس وقت کلمہ شہادت اور لا الہ الا اللہ پڑھ رہے ہوتے ہیں، حالانکہ یہ ثابت نہیں ہے۔ بڑی عجیب بات ہے، ہمارے لوگ کیا کیا کرتے ہیں۔ اس طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو معاملہ ہے کہ جب کسی کو آپ لا الہ پڑھا رہے ہیں تو اس کا مقصد کیا ہے؟ اس کا مقصد یہ ہے کہ جس کے آخری الفاظ لا الہ الا اللہ ہوں گے، اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں داخل کرے گا۔ یہ ویسے روایت تو ابو داؤد کی کتاب الجنائز چیپٹر کے اندر امام حاکم اور امام ذہبی اس کو صحیح کہتے ہیں، اس روایت کو۔ اسی طرح سے جب میت پر جائیں، کسی کی تدفین میں جائیں، تو اس وقت بھی جو کیا کرنا ہوتا ہے، کیا بولنا ہوتا ہے، اس کو بھی دھیان میں رکھنا چاہیے، اس کو ملحوظ رکھنا چاہیے۔ یہ مسلم شریف کی کتاب الجنائز چیپٹر کے اندر یہ حدیث بھی ملتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم بیمار یا مردے کے پاس جاؤ تو اس کے لیے بھلائی کی کلمات کرو، کیونکہ فرشتے تمہاری بات سن رہے ہوتے ہیں اور اس کو لکھ رہے ہوتے ہیں۔ تو اب یہ بات سمجھنا چاہیے کہ ہمارے لوگ وہاں جاتے ہیں کبھی میت پر یا کسی کی بیمار کیا، تو ارے بہت بری حالت ہے جی، وہ مرنے والا ہے اور کسی گھس کے مر رہا ہے،
اس کی تو بڑی بری موت ہو رہی ہے، اس طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ کوئی مر گیا ہوتا تو ارے جی دیکھو آپ نے کسی چہرہ کالا ہو گیا، ارے اس کے عمل اس کے منہ پر آ گئے ہیں، اس طرح کی ہم باتیں نہیں کرتے۔ تو یہ والا معاملہ جو ہم کرتے ہیں نا، اس کو منع کرا گیا ہے۔ فرشتے اس پر آمین کہہ رہے ہوتے ہیں، بلکہ اللہ تبارک تعالیٰ اس کی مغفرت کے لیے دعا کرنی چاہیے۔ ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم زیادہ سے زیادہ اس کے لیے بھلائی کے کلمات کہیں۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ موت کی خواہش نہ کرو، یعنی ہم موت کی خواہش کرتے ہیں، اللہ کے رسول نے کہا مت کرو، موت کی خواہش نہ کرو۔ اگر تم نیک ہو تو شاید تمہارے لیے اور نیکی بٹورنے کا وقت ہو زندگی میں، اور اگر تم بدکار ہو یا برے ہو تو تمہیں توبہ کرنے کے اللہ تبارک تعالیٰ توفیق دے دے اور اللہ تم سے راضی ہو جائے۔ تو کتنی بڑی بات ہے۔ ہمارے لوگ عام طور پر ایسے کرتے ہیں کہ بھائی اب تو ہم مجھے مر جانا چاہیے، میرے تو اولاد بھی میرے کسی کام نہیں آئی، میرے تو کوئی رشتہ دار میرے کام نہیں آ رہا۔ تو بھائی رشتہ دار کام آنے کے لیے اس دنیا میں آپ آئے بھی نہیں تھے، دین کا بول بالا کرنا تھا، دین پہ عمل کرنا تھا، اس لیے دنیا میں آئے تھے۔ رشتہ داروں کو اپنا گھرویدہ بنانے کے لیے دنیا میں نہیں آئے تھے۔ اسی طرح سے بہت سے لوگوں کا معاملہ موت کی تمنا کرتے رہتے ہیں، وہ تو ان کے تعلق سے بھی ایک حدیث آتی ہے، اس سے پچھلی حدیث تو بخاری شریف کی حدیث ہے، اور یہ جو ہے اب یہ مسلم شریف کی ایک روایت اور آپ کے سامنے رکھ دو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہ موت کی تمنا کرو اور نہ ہی دعا کرو۔ تمنا بھی مت کرو، دل میں نہیں ہونا چاہیے، تمنا دل میں نہیں ہونا چاہیے، دعا بھی نہیں کرنا، کیونکہ جب کوئی مر جاتا ہے تو اس کی نیکی کی امید بھی ختم ہو جاتی ہے، اور مومن کی لمبی عمر اس کی بڑھتی نیکیاں بڑھاتی ہے۔ کتنی بڑی بات۔ تو ہمارے یہاں آپ دیکھیں لوگ میت کے تعلق سے جو ہے، مرنے کے تعلق سے جو ہے دعائیں کر رہے ہوتے ہیں، اس پہ بھی دھیان رکھنا چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک حدیث اور مروی ہے جو آپ کے سامنے میں یہاں رکھتا ہوں۔ یہ بخاری شریف کی کتاب الرقاق چیپٹر کے اندر یہ حدیث ہے۔ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے کندھے پر ہاتھ رکھا اور فرمایا دنیا میں اس طرح رہو جیسے کہ تم بے وطن ہو یا مسافر۔ پھر ابن عمر فرماتے ہیں چنانچہ ابن عمر نے فرمایا کہ جب تمہارے اوپر شام گزر جائے تو صبح ہونے کا انتظار مت کرو، اور صبح ہو جائے تو شام ہونے کا انتظار مت کرو۔ ٹھیک، تندرستی کو بیماری سے پہلے غنیمت جانو، اور اسی طرح سے زندگی کو موت سے پہلے غنیمت جانو۔ کتنی بڑی بات ہے غنیمت۔ والعصر ان الانسان لفی خسر، زمانے کی قسم، یہ وقت جو گزر رہا ہے اس کی قسم، تمام انسان خسارے میں، ٹوٹے میں، سوائے ان کے جو ایمان لائے، نیک عمل کرے، وتواصوا بالحق اور وتواصوا بالصبر، حق کی تلقین کرتے رہے، وتواصوا بالصبر، صبر کی وصیت اور نصیحت کرتے رہے۔ یہ کام ہے۔ وقت بہت بڑی چیز ہے زندگی میں، انسان کو اگر سب سے بڑی چیز ہے تو وہ اس کے پاس وقت ہے۔ کئی دفعہ تو ایمان پہ بھاری پڑ جاتا ہے، میں آپ کو بات واضح کر دوں، عجیب سی لگ رہی ہوگی، اگر وقت نہیں ہے تو ایمان لانے کا بھی کئی دفعہ کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ ایک تو غرغرے، موت اگر غرغرے تک آ گئی تو بس وقت ختم ہے، اب جائے اس وقت وہ ایمان لایا۔ آپ دیکھیں فرعون کا معاملہ، وقت نہیں تھا، ایمان تو لے آیا لیکن اب کام نہیں آیا۔ جب اس کو دریا میں ڈبویا جا رہا تھا تو اس وقت اس نے اتنی زبردست ایمان کی تشریح کے ساتھ ایمان قبول کرا کہ میں موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان لاتا ہوں۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے ارشاد فرمایا قرآن مجید میں الآن، اب لاتا ہے، اب تو فائدہ ہی نہیں کچھ۔ تو وقت بہت بڑی چیز ہے، اگر وقت نہیں ہے تو ایمان لانے کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ وقت رہتے ایمان لانا، عمل صالح کرنا، نیک عمل کرنا، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر کرنا ضروری ہے۔ تو موت کی خواہش نہ کریں بلکہ اپنے لیے نیکیاں بٹوریں، جیسے جوانی کے اندر پیسے بٹورتے ہیں اور اپنی خواہشات پوری کرتے ہیں، اس طرح سے آخرت کے لیے بھی نیکیاں بٹوریں۔ ایک دو مسئلے انشاءاللہ آپ کے سامنے ڈسکس کروں گا۔ ایک تو ہے میت کو بوسہ دینا۔ عام طور پر اس کو جو لوگ بہت برا عمل سمجھتے ہیں، تو یہ برا عمل نہیں ہے، ہماری سنت سے اور حدیث سے نا واقفیت ہے کہ ہم اس کو برا عمل سمجھیں۔ بہت سے لوگ برا عمل سمجھتے ہیں، نہیں یہ کیا کر رہے ہو، اب وہ تو مر چکے ہیں، ان کے ایسا نہیں کرنا چاہیے، ان کی جسم کے ساتھ چھیڑ چھاڑ نہیں کرنی چاہیے۔ چھیڑ چھاڑ الگ چیز ہوتی، اور یہ اس طرح کا بوسہ دینا، کیونکہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اللہ کے رسول علیہ السلام وصال فرما گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے انہوں نے آپ کا جو ہے چہرے سے کفن کا کپڑا ہٹایا، پھر اس کے بعد آپ کے چہرے کا بوسہ لیا۔ یہ بخاری شریف کی کتاب الجنائز چیپٹر کے اندر بہت ساری حدیثیں اس کے ترک مل جائیں گے آپ کو، تو یہ بھی صحیح حدیث سے ثابت ہے۔ اسی طرح سے آپ دیکھیں میت کا غسل، اس کی یہ حدیث بھی آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں، یہ جو ہے بخاری شریف کی کتاب الجنائز چیپٹر کے اندر ہے، تو اس کے اندر بھی آپ کو حدیث مل جائے گی، اس کے کئی ترک مل جائیں گے۔ اسی طرح ہے ام عطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ حدیث میں آپ کو ورڈ ٹو ورڈ پڑھ کے سناتا ہوں۔ ام عطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا غسل ہم دے رہے تھے، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ان کو 3 یا 5 یا 7 بار پانی اور بیری کے پتوں سے نہلاؤ، یعنی غسل دو، اور آخری میں
آخری بار جب پانی ڈالو تو اس میں کافور بھی ملا لو۔ ایک روایت میں ہے کہ غسل، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ دائیں طرف سے جو ہے اس کا وضو کا آدھا جو ہے جو اپن غسل دیتے ہیں اس کو دائیں طرف سے شروع کرو۔ ام عطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ ہم نے غسل کے بعد ان کے بالوں کی 3 چوٹیاں بنائی اور انہیں پیچھے ڈال دیا، یعنی 3 چوٹیاں بنائی پھر اس کو پیچھے ڈال دیا، یعنی بال بکھرے نہ رہے۔ اسی طرح سے اب میت کا کفن کے تعلق سے بھی آپ کے سامنے بات رکھ دیتا ہوں۔ میت کا کفن، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو 3 سفید کپڑوں میں دفنایا گیا، ان میں نہ کرتا تھا نہ امامہ۔ یہ بہت دھیان رکھنی چاہیے، نہ تو کرتا تھا نہ امامہ تھا۔ یہ حدیث جو ہے یہ بخاری کتاب الجنائز چیپٹر کے اندر آتی ہے۔ اب دیکھیں کتنی ساری حدیثیں جو بخاری شریف کے اندر ہی ہم کو مل جائیں گی، تو اس پر جو ہے ہمیں غور و فکر کرنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں کہنے سننے کے ساتھ ساتھ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔